شاعر کہتا ہے کہ عالی نسب ہے گلشن زہرا کے پھول ہے، عالی نسب ہے گلشن زہرا کے پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے حضرت والا پہ استغفار نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کی ڈالیاں نچھاور فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں مزید گفتگو نہیں کروں گا، صرف درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم وعلی پہلا کام اسی لیے تھا کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ ہماری زندگی ایک حال ہے اور یہ زندگی کسی مقصد کے لیے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تاج الشریعہ نے اسی لیے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، سبحان اللہ، ہماری زندگی ہے ہماری نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، سبحان اللہ، نبی کے لیے۔ جن زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے ہے، اور نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، اس پر سختی سے قائم رہنا۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے اور اس زندگی میں ایک مختصر سا وقت لے کر اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور موت ضرور آئے گی، مرنا ضرور ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100 سال کی یا 500 سال کی یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے کر آیا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے ہم اس کو مانے نہ مانے، مگر یہ دنیا کا واحد ایسا سچ ہے کہ جو جس پر کسی کو کلام نہیں ہے، کہ مرنا طے ہے، مرنا ضرور ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں، جو خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت آئے گی۔ تو بہرکیف دنیا کا ایک واحد ایسا سچ کہ موت جب وہ آتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ جو کمایا ہے، جو گھر میں رکھا ہے اور جو ارادے کیے ہیں، سب کچھ وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ ساتھ میں لے کر جاتا ہے وہ تو اپنے اعمال کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، وہاں جاتے ہیں چاند ملتے ہیں۔ یہ زندگی مختصر سی
زندگی میں کوئی آپ سے کتنا بھی ٹوٹ کر محبت کرے، یاد رکھیں قبر کی منزل میں وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہاں انتقال ہوا، قبر تک وہ آپ کے ساتھ میں۔ اب کسی کو کہو کہ دنیا میں آپ اس سے محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت تھی، ذرا اس کے ساتھ میں قبر میں بھی رہو، تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں رہوں گا، چھوڑ دے گا۔ اب اس کی وہ منزل وہ خود طے کرے گا۔ تو اب وہ منزل ایسی منزل کہ جہاں پر نہ آپ کے ساتھ میں آپ کا باپ ہوگا، نہ آپ کے ساتھ میں آپ کی ماں، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کے دوست، نہ آپ کے رشتہ دار۔ دنیا میں جس کے لیے آپ مرتے تھے ان میں سے ایک بھی اس منزل میں آپ کے ساتھ نہیں۔ اس منزل میں کون آئے گا جو آپ کا ساتھ دے؟ کون ہوگا جو آپ کے لیے آئے؟ اور کون ہوگا جو آپ کے لیے دستگیری کرے؟ وہ ذات اور کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جو آپ کی دستگیری فرمائے گی۔ تو پتا چلا کہ زندگی میں جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا وہ کچھ نہیں، اصل چیز تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جس منزل میں جو کام آتا ہے انسان اس کے ساتھ میں اپنا تعلق ہمیشہ وابستہ جوڑ کر رکھتا ہے۔ تو حضور تو وہ ذات ہے کہ جو قبر کی منزل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور حشر کی منزل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس دنیا کی محبت کے لیے اس آخرت کو برباد نہ کرو۔ سوچو، تھوڑا اپنا محاسبہ کرو۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ہم خود اپنے تعلق سے ذمہ دار ہیں، اپنے معاملات کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ دیکھو نوجوانوں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں کچھ 10 یا 12 سال کا تھا، تو ایک بات جو ہے وہ میں نے اخبار میں پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ لندن میں 31 دسمبر منانے کے لیے لوگ گئے تھے، یعنی وہاں کے لوگ۔ اب یہاں پر بھی اس مغربی تہذیب کے اثرات اتنے زیادہ آ گئے ہیں، اتنے زیادہ آ گئے کہ ہم بھول بیٹھے کہ ہمارا مقصد زندگی کا کیا تھا۔ ہم نے غیروں کے تمام مراسم کو اپنا لیا، ان کے کفار و مشرکین کے تہواروں کو ہم کرنے لگے اور اس کو ایک دم معمولی سا ہلکا سا جاننے لگے۔ تو وہ شخص، کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، 18-20 سال کے بچے، تو انہوں نے سوچا کہ نیو ایئر کیسا منایا جائے۔ تو 5-6 لوگ تھے نوجوان، انہوں نے کہا کہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ تو طے ہوا، ایک کمرہ لیا گیا۔ کمرہ لینے کے بعد میں وقت مقررہ پہ وہ پہنچے، ایک لڑکی کا انتظام کیا گیا۔ اب وہ 5 لوگ، ابھی ان کو یہ طے ہوا کہ پہلے اس برے فعل کو کون کرے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، سب کے نمبر تھے۔ پہلا گیا، اس نے بدکاری کی، وہ واپس آیا۔ دوسرا گیا، اس نے بدکاری کی، وہ واپس آیا۔ تیسرا گیا، اس نے بدکاری کی، واپس آیا۔ چوتھا گیا، اس نے بدکاری کی، واپس آیا۔ 5واں جب گیا تو جب اس نے منظر دیکھا، اس کے پاس گن تھی،
اپنے جیب سے گن نکالی، اپنے سر پہ رکھا، وہیں پہ مر گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے ساتھ میں وہ بدکاری کرنے گیا تھا وہ اس کی سگی بہن تھی، سگی بہن تھی۔ تو آپ سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم وہ قوم ہے کہ جس نے زمانے کو جھکایا ہے، لیکن آج ہمارے ہی نوجوان، آج یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریشانی آ رہی ہے، وہ پریشانی آ رہی ہے، اکثر آتے ہیں لوگ تعویذات کے لیے، پریشانیاں، تو پریشانیاں آج ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کبھی زندگی میں اپنے غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پریشانیاں ہمیں آئی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مغربی تمام تہذیبیں ہمارے گھروں میں بھی، میں یہاں پر رکا تھا، پیچھے بچے گلیوں میں گندی فاحش باتیں، چھوٹے چھوٹے بچے گندی باتیں اور گندی گالیاں دے رہے تھے اور بڑے خوش انداز میں جو ہے کام کر رہے تھے۔ بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ ماں باپ جو ہے یا گھر والے جو ہے یا اس کے گھر کے کوئی رشتہ دار، چچا وغیرہ جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے بچے کو لے کر آتا ہے، وہ سکھاتا ہے فلاں گالی دے کے بتا، تو وہ بچہ جب گالی دیتا ہے تو گھر والے مل کر ہنستے ہیں، بہت اچھا کام کیا۔ آپ نے ذرا سوچا کہ آج وہ بچہ گالی دے رہا ہے، آج تم اس کو جو ہے وہ سکھا رہے ہو، کل بڑا ہو کر تم ہی کو گالی دے گا۔ آج جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، کل تم اس چیز سے پچھتاؤ گے اور اس سے دور بھاگو گے۔ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو کیا بنایا؟ ہمارے گھروں میں اذان ہوتی رہتی ہے اور اس اذان کے وقت بھی ہمیں یہ ہدایت نہیں ہوتی کہ کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو سیدھا کرے۔ وہی ٹی وی جو ہے وہ ایک لعنت جو لائی گئی اس کو دیکھتے ہیں، وہی صبح و شام بجتا رہتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہم برکتیں گھروں میں آئے۔ تو یہ کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرو۔ ابھی اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھائیے۔ باپ مرتا ہے، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے باپ کی جنازہ پڑھانے آتے ہیں، کسی کو نماز جنازہ پڑا ہوا ہے لاشا، اس کا انتظار ہوتا ہے کہ حافظ صاحب آئیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن اس بچے کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں۔ آخری وقت جو آخری مرحلہ ہے، اب جدا ہو رہا ہے وہ، تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لائق بھی نہیں بنا ہے۔ نہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو ایسی تعلیم دی۔ جو ماں باپ ہے وہ سوچے، لمحے فکریہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کم از کم اس قابل تو رہے کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے، یا ہمارے بعد ہمارے لیے فاتحہ خود کر سکے، کسی کے محتاج نہ ہو۔ یہاں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب جب آئیں گے تب فاتحہ ہوگی، وہ جمعرات فاتحہ ہو گئی، پھر سال بھر، اور پھر تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب فاتحہ ہوئی، باپ کب برسی آ کر گئی، کب نہیں۔ تو جو قوم اپنے اسلاف کو اور اپنی نشانیوں کو بھلا دے، اس قوم کا تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اگر انسان کا خون نہ کھولے، مسلمان اگر نہ اٹھے، تو ایسوں کا مرنا بہتر ہے۔ تو اپنا محاسبہ کریں، دوسروں پر عیب لگانا، دوسروں کے عیبوں کو کھولنا، دوسروں کے تعلق سے باتیں کرنا، دوسروں کے تبصرے کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، نوجوان نسل آپ لوگوں سے سب سے زیادہ امیدیں وابستہ ہے۔ اس قوم کو، اگر یہ قوم
پھر سے اٹھ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں جذبہ پیدا کرنے کے لیے ناموس رسالت ہو یا دین کو سربلند کرنا ہے، اگر اس جذبے کو پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹھان لیجئے، یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں کوالٹی نہیں چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ تعداد کے اوپر نہ جائیں، کتنی تعداد ہے، کیا ہے، کوالٹی اپنے اندر ایسی پیدا کرو۔ ٹیپو سلطان نے سچ کہا تھا کہ گیدھڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہوتی ہے۔ تو شیر کی زندگی کو اپناؤ، گیدھڑ جیسے نہ بنو۔ ایک دن کی زندگی پاؤ، مگر ایسی کہ جب اس دنیا سے جائیں تو یہ کہتے ہوئے جائیں، لوگ یہ کہیں فرش پہ عرش پہ دھومے مچی، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے۔ ایسے بن کر جاؤ۔ بہت ہو گیا اپنی زندگیوں میں ہم نے کئی ایسے معاملات کیے، صرف اور صرف یعنی ہر چیز، ہر برائی جو معاشرے میں عام ہے ہم اس میں ملوث رہے، اور ہر وہ باتیں انسان خود تو کچھ کرتا نہیں، مگر یہ کرتا ہے کہ اگر دوسرے کو دیکھ لیا تو اس پہ فوراً تبصرہ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے بہت کی، ختم کرو اور آؤ دین کی طرف، سنیت کی طرف۔ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو، کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ جلسے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے جلسہ کیسا رہا، بعض کہیں گے بہت اچھا رہا، کیا کہا مجھے یاد نہیں، بعض کہیں گے کہ نہیں پتا، بعض کہیں گے کہ وہ تو انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ویسا کہا۔ اب کیا کرنا ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے، اپنی زندگی میں انقلاب کو پیدا کرو۔ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مسجدیں اذان ہوتی ہے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے اکثر حضرات جو ہے وہ بوڑھے ہوتے ہیں۔ جمعہ آتی ہے، جمعہ کے دن بھی یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 رکعت کے لیے نوجوان پہنچتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی نہیں ہے، کسی اور کی زندگی کو ہم نے اپنایا ہے، اور مغربی کلچر میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں کہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ کوثر، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حضور کو کوثر عطا ہوا اور ہم حضور کے امتی ہیں نا۔ 4 چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ دنیا اللہ کے نزدیک، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت۔ اور اس دنیا میں ہم ایسے ملوث ہو گئے ہیں، اس کے اندر ایسے کھو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا یہی، سب کچھ یہیں پر ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی دیکھتے ہیں تو ہم فدا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے چکر میں ہم نے نہ جانے کتنوں سے جھوٹ بولا، کتنوں کے حق مارے، کتنوں کی زمینیں کھائی، کتنوں کے ساتھ میں ظلم کیا، سب کچھ اس دنیا کے لیے کیا، اور اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے حق مار کر رہتے ہو، جانا اسی 3x6 کی قبر میں ہے۔ ابھی اس قبر کے لیے بھی کچھ تیاری کر دو۔ یہ دنیا قلیل، اور ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر۔ اور دنیا اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے دنیا اللہ کے نزدیک۔ اور اس قلیل میں کیا ہے؟ اس قلیل کا ایک حصہ سمجھ لیجئے کہ سر کے بال، اس بال کو آپ گننے لگ جائیں، کوئی گن سکتا ہے اپنے سر پہ کتنے بال ہیں؟
باقی کی باتیں تو بہت دور ہیں. یہ مٹی، اس میں کتنے کنکر ہیں آپ گن سکتے ہو؟ سمندر میں اتنا پانی ہے، اس کے قطرے گن کر کوئی بتائے. ہاں، اللہ جس پر ظاہر فرما دے. اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا. اہل اللہ تو وہ ہے، غوث پاک تو فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو کاف سے کاف تک پہنچا ہوا ہو. سبحان اللہ. کاف سے کاف تک پہنچا ہوا وہ فقیر ہے. غوث پاک سے پوچھا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا قیامت سے کن سے قیامت سب کچھ جانتا ہوں، کن سے لے کر قیامت تک پہنچا ہوا ہوں. جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی اور جب تک رہے گی سب کچھ جانتا ہوں، وہ فقیر ہے. یہ غوث پاک کے تعلق. اور دوسری بات اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غوث پاک ایک درویش کے لیے، ایک ولی کے لیے غوث پاک کے نظر میں یہ علم ہونا ضروری ہے. تو غوث پاک کا عقیدہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کیا ہوگا. جو تبصرہ کرتے ہیں وہ یہ سوچ لیں غوث پاک ایک فقیر کے لیے، ایک ولی، ایک درویش کے لیے یہ علم مانتے ہیں، تو علم غیب کے مطابق غوث پاک کا عقیدہ کیا ہوگا حضور علیہ السلام. تو یہ قلیل دنیا، تو اس میں سب کچھ، اور اس دنیا کے نظاروں کو آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے. اس دنیا میں ہم ستارے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ، یہ سب قلیل اللہ کے نزدیک. اور حضور کو کیا عطا ہوا؟ خیر کثیر، کوثر. چار چیزیں ہیں: قلیل، کثیر، اکثر اور کوثر. جب دنیا کے قلیل کو اس دنیا کو، اس قلیل کو دنیا نہ سمجھ پائی تو کوثر کو سمجھنا کس کے بس کی بات ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جسے خیر کثیر عطا ہوا، کوثر عطا ہوا. تو ہماری نظر اس قلیل پر نہیں، کوثر والے آقا پر ہونی چاہیے. کوثر والے آقا پر ہونی چاہیے، حوض کوثر کے مالک پر ہونی چاہیے، صاحب کوثر پر ہونی چاہیے. یاد رکھیں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. اپنی زندگی میں آئے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کے سارے بہت بڑے عالم دین بن جاؤ، اللہ خدا کرے بن جائیں، مگر کم از کم اتنا تو سیکھ سکتے ہیں کہ حلال اور حرام اور صحیح اور غلط، عقیدے کے متعلق اہم باتیں، یہ تمام چیزیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں نا. جو فرض ہے ہم پر، وہ علم جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں وہ تو ہم سیکھ ہی سکتے ہیں، اور وہ ہمیں سیکھنا ہی ہے. لہٰذا علم حاصل کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور حضور علیہ السلام کے محبت کے معاملے میں کسی سے کوئی رعایت نہ کریں، کوئی بھی ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ سے کہ بد مذہبوں سے دور رہو. وہ اسی لیے کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. حضور نے فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھ بھال کر کے دوستی کرے. اور جب دنیا میں ہم سودا لینے جاتے ہیں کتنا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں. بازار میں جاؤ سودا لینے کے لیے، ایک سبزی بھی ہم جو ہے وہ بغیر تحقیق کے نہیں اٹھاتے. اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سڑی ہوئی ہے نہیں، اچھی ہے نہیں، پکنے کے قابل ہے نہیں. تو ایک سبزی کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ پیٹ میں جانے والی چیز. دوست کرنے کے لیے اور رشتہ داری کرنے کے لیے ہمیں صرف وہابی دیوبندی نظر آتے ہیں. سوچئے کہ ہم کہاں ہیں. بد مذہبوں سے رشتہ داریاں جو آج عام ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چلتا ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں. میں کہتا ہوں بیٹیوں کا گھر میں بیٹھنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو جہنم اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈھکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اور ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہوگا.
क्यों फिक्र करते हो? वो बच्चियों की शादियों के लिए अपने ईमान का सौदा करते हो और फिर ये कहते हो कि वो आएगी तो हम जो है वो जाएगी तो सुन्नी बना देगी, या लड़की आएगी तो सुन्नी बना देगी। अरे 18 साल 20 साल पालने के बाद में वो 18 साल की तरबियत लेकर जब आएगी तो वो अपना माहौल तुम्हें देगी। अब तुम्हारा माहौल वो अपनाएगी? कभी नहीं अपनाएगी, बल्कि वो अपने माहौल, जो अपना माहौल बचपन से जो लेके आई है वही उसी माहौल में पलेगी। और जो 18 साल 20 साल अपनी बच्चियां दे दी, अरे जिसका घर का माहौल ही बद मजहबियत का है, वो आपकी एक बच्ची देने से सुन्नी हो जाएगा। ये उज़्र लंग है, ये काम नहीं आएगा, ये उज़्र काम नहीं आएगा। सोचो अपने आप, अपना मुहासबा करो, दिल पर हाथ रखो। कभी ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं यह सही है या गलत है। कभी सोचो, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया ने कहा, दुनिया क्या कहेगी, ये नहीं। बस इस ताल्लुक से सोचो कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी होगा, और अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मुझे मुंह दिखाना है। क्या अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मैं इस उम्मीद से पहुंच जाऊंगा कि उनकी शफाअत, अल्लाह के रसूल की शफाअत मुझे हासिल होगी। अभी ये सोचो, अपने दिल पर हाथ रखो। दुनिया क्या कहती है, क्या कहेगी, इसको छोड़ दो। आखिरत की फिक्र करो, आखिरत के लिए जियो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमात पर मसलके हक, मजहबे मुहज़्ज़ब, जिसे पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी सच्चे मसलक पर जिंदा रखें और इसी सच्चे मसलक पर मौत नसीब फरमाए। और इस मसलक के लिए मर मिटने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मसलके आला हजरत को लोगों ने समझा नहीं है। मसलके आला हजरत दर हकीकत इसी का नाम है, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही मसलके आला हजरत है। आला हजरत इस दौर में किसी सिलसिले के शेख का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत इस दौर में सुन्नियत की पहचान का नाम है। इमाम अहमद रजा इस दौर में सुन्नियत की पहचान का नाम है। मैं अक्सर कहता हूं, आप किसी सिलसिले से भी मुरीद रहो, मगर मसलकन आप रज़वी हो। इसलिए क्योंकि रज़वियत इस वक्त किसी सिलसिले का एक नाम नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का नाम रज़वियत है। नबी पे मर मिटने के जज्बे का नाम आला हज़रत है। और इसी जज्बे के साथ में जिंदा रहो और इसी जज्बे के साथ में मरो। अल्लाह तआला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। नौजवानों से उम्मीद है कि वो अब अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे, क्योंकि बूढ़े जो है वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। वो जिंदगी जी चुके, बच्चों को बड़ा होना है तो नौजवान एक कड़ी होता है बूढ़े और बच्चों के दरमियान, कि वो एक आइडियल होता है बच्चों के लिए और वो बूढ़ों से सीखता है। लिहाजा अपने अंदर हुजूर की मोहब्बत में मर मिटने का जज्बा पैदा करे और ऐसे बने कि पक्के सुन्नी, टनाटन सुन्नी, टीटीएस बन के रहो, पिलपिले मत बनो। टीटीएस, एकदम टीटीएस। सुन्नियत के मामले में किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई नहीं। माँ बाप, याद रखना, दीन के मसले में अगर हुजूर की मोहब्बत का मामला है और दीन का और अकीदे का मसला है तो उस वक्त माँ बाप की इताअत भी नहीं की जाएगी। और माँ बाप ये कहते हैं कि फला चीज करो, वो शरीयत के खिलाफ हो, तो उसमें माँ बाप की इताअत नहीं होगी। लिहाजा ऐसे पक्के सुन्नी, टनाटन सुन्नी बनो। ये नहीं कि ये भी सही और वो भी सही ना, सही तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात, बाकी सब गलत। उनके जहन्नमी होने में
کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جنتی جو ہے وہ صرف الحمدللہ جس جماعت میں ہم ہیں وہی جماعت جنتیوں کی جماعت ہے۔ اس پر مضبوطی سے ایک دم پکے بند ہو، آنکھ بند کر کے چلے، آنکھ بند کر کے چلے، اور پھر دیکھیں سنی مضبوط سنی بنو، پھر دیکھو سرکاروں کا کرم کیسا ہوتا ہے۔ اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی۔ لوگ ماں باپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں، ماں باپ کے دل دکھاتے ہیں ماں باپ کو، اور پھر آتے ہیں پیروں کے پاس میں، مشائخ کے پاس میں، علماء کے پاس میں دست بوسی اور قدم بوسی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر پہ رکھی ہے، کبھی اس کی بھی قدموں کو چوما ہے؟ پیر صاحب، یہ علماء، مشائخ یا دوسرا کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے گا نا، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ دعائے نبی کی حیثیت ہے، دعائے ولی کی حیثیت ہے، سمجھے؟ اور ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائے نبی ہے۔ حضور نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے میری دعا میرے امتی کے لیے۔ وہ خزانہ آپ کے گھروں میں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، انہیں جھڑکو مت، جس طرح سے تمہارے بچپن میں تم پر انہوں نے شفقتیں کی تھی۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اپنی شفقتیں ان پر ویسی کرو جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہم پر کی تھی۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ راضی ہے تو اللہ اس کا رسول ہم سے راضی۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، لوگوں کے حقوق کو نہ مارو، جہاں حقوق العباد ہے اس کو پورا ادا کرو، اور جہاں حقوق اللہ ہے اس کو بھی پورا ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسا کلمہ جو شرعی پر گرفت ہو میری زبان سے نکلا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں صرف یہ کہہ کے گزرتا ہوں، ہمارے پاس آؤ گے لوگوں کی آگے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ہمارے پاس آؤ گے لوگوں کی کھاگے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ملی ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، غلام ازہری، کہ چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 سے چلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ رضا سے چلنے والوں تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، جو طاقت غلام ہے رضا 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 رضا۔ سورہ کلی نبی کا، سورہ کلی نبی کا نہیں دوستو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔